अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। उवैस साहब कश्मीर से कहते हैं, क्या शादी से पहले लड़का और लड़की के नाम का जोड़ देखना ज़रूरी है? नाम का कोई जोड़ वोड़ नहीं होता। बाज़ दफ़ा चंगेज़ ख़ान की बेटी की शादी हो रही होती है बुज़दिल ख़ान के बेटे से, और शोहर का नाम चंगेज़ ख़ान होता है, बीवी का नाम वो होता चंगेज़ ख़ान है, और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है कि गीदड़ों वाली पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी। तो नाम से को ज़्यादा वो लिफ्ट ना कराया करें। और ये जो नामों के जोड़ निकाल के देख रहे होते हैं, ये शादी इसकी मैचिंग की है, ये सब बेकार बातें हैं, तवहुम परस्ती है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। मुझे याद है पुराने दौर में एक दफ़ा मैं कहीं किसी के पास बैठा हुआ था, वो जाली पीर था, मुझे नहीं पता था। तो एक शख्स आया कि जी मेरी बेटी ससुराल में बहुत परेशान है, तो बहुत जुल्म कर रहा है मेरा दामाद। तो इस जाली पीर ने कहा कि तुम्हें मैंने बताया था कि दोनों के पत्थर मिलते नहीं हैं, उसके पत्थर अलग है, इसका पत्थर अलग है, पता नहीं क्या निकाला हुआ था। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ये जोड़ की शादी नहीं है। तो ये फेंकू होते हैं। बहुत से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत से घरों में नहीं होती, इसका पत्थर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो आदमी ऐसा अक़ीदत में पागल हुआ जा रहा था ना उस पीर के, कि यार पीर साहब ने तो बताया था कि पत्थर दोनों की मैच नहीं करते। तो पीर साहब फेंकू था एक नंबर का, और अपनी बीवी कमबख्त की लड़के गई हुई थी। तो ऐसे लोगों की ना अक्सर यही होता है, अपनी बीवियाँ लड़के गई हुई होती हैं। तो ये जहालत की चीज़ें हैं जिसको इस्लाम ने ख़त्म किया है। तभी तो हमें बताया गया कि जो काहिन के पास आए, नुजूमी के पास आए, जो इस तरह की बातें करते हैं सितारों इतारों की, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, कुरान का इनकार किया। हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, क्योंकि कुरान कहता है गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो पत्थरों से कुछ नहीं पता चलता, ना नामों से पता चलता है कि ये जोड़ है या बेजोड़ है। आदतों से पता चलता है, ख़ानदान से पता चलता है। लिहाजा आदत को, ख़ानदान को, फैमिली को, इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए कि ख़ानदानी लोग हैं या नहीं है। ख़ानदानी की गैर ख़ानदानी में शादी हो जाए तो भी अजाब है, गैर ख़ानदानी की गैर ख़ानदानी में हो जाए फिर चल जाता है। दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों एक नंबर के बदतमीज़ होते हैं, तो गाड़ी चल जाती है। मसला ये भी होता है एक अच्छे ख़ानदान का और एक जो है वो अजीब से लोग हों, तो फिर मसाइल खड़े होते हैं, वो एडजस्टमेंट ही नहीं होती। अच्छा मेरे भाई, मिर्ची का पौधा लगाना कैसा है, और शरीयत में कैक्टस का पौधा लगाने में कोई बुराई तो नहीं? कैक्टस मैंने नेट पे देखा तो कांटोदार एक पौधा है, तो कोई बुराई नहीं भाई। हाँ, किसी को कांटे चुभोने की नीयत से लगाएं तो एक अलग बात है, पौधा कोई भी लगाया जा सकता है। अब बाकी मिर्ची का पौधा लगाना अगर गलत है तो मेरा तो खाने का टेस्ट ही ख़त्म कर दिया आपने। खाने में मैं तो हरी मिर्चें बहुत खाता हूँ भाई, जब दावत में जाता हूँ लोग मेरे सामने हरी मिर्चें ला के रख देते हैं, और सालन में पकी हुई हरी मिर्चें अलग से मैं तलाश कर रहा हूँ, उनमें ज़्यादा टेस्ट होता है। तो अगर पौधा लगाना ही नाजायज़ हो गया तो हमारी आपने ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली मेरे भाई। तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है आपका मकसद ये है कि शायद खेतों में तो सही हो, घर के अंदर मिर्ची का पौधा लगाएंगे तो ऐसा ना हो सबको मिर्चें लग जाएं। पौधा लगाने से मिर्चें नहीं लगती, मिर्च खाने से मिर्चें लगती हैं। तो अगर कोई मेरी तरह कच्ची मिर्चें खाना शुरू कर दे और उसको आदत ना हो, मेरी तरह आदत ना हो, तो फिर उसको मिर्चें लगेंगी और फिर वो टेंशन देगा। तो मिर्च का पौधा लगाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, लेकिन जिसको मिर्चों की आदत नहीं है उसको अचानक हरी मिर्च कच्ची ना खिला दें आप, तो उससे फिर उसको मिर्चें लगेंगी और फिर वो दूसरों को भी मिर्चें लगाएगा। अच्छा मेरे भाई, नाइट्स कंपनी में जॉब करना हलाल है या हराम? नाइट्स, ये क्या है भाई? नाइट शिफ्ट शायद मुराद होगा, यानी नाइट ड्यूटी जो करते हैं। जायज़ है, काम हलाल है तो जायज़ है। जावेद साहब दिल्ली से, इंडिया से, मैं जैसे ही इस्तिंजा करता हूँ तो फ़ौरन पेशाब का क़तरा आ जाता है, फिर दोबारा इस्तिंजा करने के बाद भी हल्का फुल्का क़तरा आ जाता है, तो मैं इस सूरत में क्या करूँ? क्या नमाज अदा हो जाएगी? देखें, मेरा एक क्लिप मौजूद है तफसील से, वो आप देख लें कि जिनको बार बार पेशाब का क़तरा आता हो वो वज़ू कैसे करें। नेट पे लिखेंगे ना, ये आ जाएगा, मेरा नाम लिख के सर्च करेंगे आ जाएगा, वो क्लिप आप दोबारा देख लें। मोहम्मद सुहेल इंडिया से, शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं? जायज़ है, इस शर्त के साथ कि जिस कंपनी के शेयर आप ख़रीद रहे हैं वो कंपनी जायज़ चीज़ों को ख़रीदती और बेचती हो। जैसे शराब की कंपनी है, उसके शेयर ख़रीदना जायज़ नहीं है। सूदी
بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. باقی ان کے جائز ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں ہی ابھی جمع ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے. تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں، جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے. کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی. اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے. امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے. احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے. کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے. وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے. تو دیکھیں علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے. سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں. مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. قطر میں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں. تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے، اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو. باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے. مفتی صاحب، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد مجھے جاب کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، تو کیا میں والد کی اجازت کے بغیر کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، جائز ہے. لٹیا نہ ڈبو دینا، کیونکہ کاروبار ہر ایک کا کام ہے نہیں، بہت محنت چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے. لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی حماقت یہ کرتے ہیں، دوسرے کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں، لے بھائی میں تیرے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو گئے بس اسی دن سے جو ہے نا آپ ایصال ثواب کر لو بس کاروبار کے لیے کہ گیا ہی ہے. تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے کام، خود کرنا ہے، اور وہ کام کریں جس کا پہلے کہیں تجربہ ہو. اپنے آپ کو تجربے کی بھینٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تجربہ آ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ وقت کے بعد. آپ کہیں گے بھائی تجربہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے سارے تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے. تو میرا کام لوگوں کو کاروباری مشورے دینا نہیں ہے، لیکن کچھ تجربے تو شیئر کر سکتا ہوں نا. لیکن جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو نا، تو پہلے ایسی جگہ اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کریں جو وہ کاروبار کر رہا ہو، وہاں جاب کر کے وہ کاروبار سیکھیں، دیکھیں کیسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، کہاں سے مال اٹھایا جاتا ہے. آپ نے فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو کسی فرنیچر کمپنی میں یا کسی بڑی دکان جہاں فرنیچر کا بزنس ہو رہا ہو، کچھ دن وہاں جاب کریں، آپ سمجھیں. الیکٹریشین آپ نے بننا ہے تو آپ پہلے کسی الیکٹریشین کے ساتھ جاب کریں. کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا تو پہلے کہیں جاب کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے انسان واقف ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کاروبار کرتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر کاروبار کی اتنی ترغیب دیتے ہیں، آتا واتا کچھ ہے نہیں، اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں.
تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں، خودکشیوں کی طرف آتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا. ابھی بیچارہ پرسوں ایک بندہ آیا، میرا کاروبار میں اتنے لاکھ ڈوب گئے، لوگوں سے قرضہ چڑھ گیا. میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیوں؟ قرضہ لے کے تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کے پیسوں پہ تجربے، یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے. کاروبار میں یقیناً برکت ہے، شریعت کاروبار کو، بزنس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے. صحابہ بزنس کیا کرتے تھے عام طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کاروبار کرنا. آپ نے بھی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں. تو برکت اللہ نے بے شک رکھی ہے، لیکن ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا. تو اللہ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت نہیں رکھی، کچھ کو تجربہ نہیں دیا. اس لیے والد صاحب کی بات کو بھی سیریسلی آپ، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ کر سکتے ہیں آپ کاروبار، لیکن والد صاحب کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیڑا ہی نہ غرق کر دے. تو اس لیے والد صاحب کا بہرحال مقام اور ایک مرتبہ ہے، تو ان کی بات کو سیریسلی آپ اس پہ غور کر لیں ایک دفعہ، ورنہ ابا ہی سے چماٹے کھاؤ گے کل جا کے. پھر احمد صاحب انڈیا سے، اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے، جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے. ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں 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 کیا، پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی، کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کوئی جن چڑیل بھوت نہ چمٹ جائے. پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے. تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو، تو آسانیاں پیدا کرو. جتنا شریعت نے بتا دیا دم، بس اتنا کافی ہے. بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، اور دوسرے پہ بھی چھو مار رہے ہوتے ہیں. بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے یوں دم کیا، پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری، پھر بچوں میں ایک ایک پہ اٹھا کے پھونک ماری. تو بس اتنا کافی ہے بھائی. ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں، وہ تو اچھی بات ہے، بس کافی ہے اتنا ایک دفعہ. زیادہ اس میں وہم کرنا، اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی. اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی، مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی. جتنا وہم کرو گے اتنا پاگل ہو جاؤ گے.